السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ پچھلی ویڈیو سے یہ بات چلتی آ رہی ہے بچوں کی نفسیات، بچوں کو سمجھنا والدین کے لیے کتنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے والدین کے جو اعمال ہیں، ان کا جو بچوں کے اوپر نگرانی ہے، سکھانا ہے، ان کو صحیح تربیت کرنی ہے، اس کے لیے یہ معلوماتی ویڈیوز ہیں۔ بچوں کے لیے گھر کا ماحول کتنا اثر کرتا ہے۔ بچے جو کچھ کھیلتے ہیں وہ تو اپنے گھر کے ماحول کے مطابق ہی کھیلتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں وہ اپنے گھر کے ماحول کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کی حد یہ ہے کہ ان کی جو آواز ہے وہ بھی اپنے بڑوں جیسی ہی ہوتی ہے، یعنی کہ بچے جو ہیں وہ ہمیشہ نقل اتارتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کو جو کرتے دیکھتے ہیں پھر وہی ان کا کھیل بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہر گھر کا بچہ اپنے گھر والوں کے مزاج کے مطابق ڈھلتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، گلی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بچے کو بیعت کر رہا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے والد کو بیعت کرتے دیکھا تھا۔ اب میں چھوٹا سا اور ایک بچے کو بیعت کے کلمات پڑھا رہا تھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان کے ادھر سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے مجھے آ کر دیکھا تو چونکہ بہت زیادہ شفقت کرتے تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ صاحبزادے ہمیں بھی بیعت کر لو۔ میں نے کہا آئیں بیٹھ جائیں۔ مجھے کیا پتا تھا یہ بڑے میاں کون ہیں۔ میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اور میں نے کچھ کلمات پڑھ کر کہا اچھا میں نے آپ کو بھی بیعت کر لیا۔ تو دیکھو بچہ بچہ ہوتا ہے لیکن وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کر رہا ہے۔ بچے اسی طرح کے کام کرتے ہیں، جو بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، بھرے پڑے ہیں تاریخ کی واقعات۔ بچے جو ہیں وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کیسے نقل کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے اسکول جاتے ہیں، گھر آ کر کے وہ ٹیچر کھیلتے ہیں۔ ایک بچہ ٹیچر بن جاتا ہے اور باقی بچے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں، اپنی اپنی کتابیں کھول لیتے ہیں۔ وہ وائٹ بورڈ پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے اور ان کو ٹیچروں کی طرح ہی کمر پہ ہاتھ رکھنا اور فٹ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ویسے ہی نقل اتارنا۔ تو یہ بچے جو ہیں یہ نقل چو ہوتے ہیں، جو بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں بالکل ویسے ہی وہ خود بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے بڑوں کو سب سے پہلے صحیح ہونا ہے۔ اپنے بچوں کو اگر درست کرنا ہے اور اچھے اعمال کا، اچھی شخصیت کا انسان بنانا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ گھر کے بڑے بھی اچھے ہوں اور عمل والے ہوں، اچھی سوچ والے ہوں۔ بچوں سے ہمیشہ خلاف توقع کام کی امید رکھیں۔ ہاں کئی مرتبہ ایسے بھی رد عمل کرتے ہیں کہ بندوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہے، اس لیے کہ کبھی وہ سہم جاتے ہیں، کبھی وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہمت گرا بیٹھتے ہیں۔ تو اسی صورت میں بڑوں کو حکمت و دانشوری سے ان کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ اپنے بارے میں بتاتے تھے کہ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے گھر میں قرآن مجید شروع کرنے کی تقریب ہوئی۔ اس زمانے میں اس رسم کو بسم اللہ کہا جاتا تھا اور یہ دو رسمیں بڑے اہتمام سے منائی جاتی تھیں۔ ایک رسم بسم اللہ قرآن مجید شروع کرنے والے، اور ایک رسم آمین جب قرآن مجید مکمل ہو جاتا۔ اسی زمانے کی یہ تقریب ہوا کرتی تھی۔ کہنے لگے کہ امی نے مجھے نہلایا، بہن نے مجھے اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، خوب سجایا، گھر کے اندر رشتہ داروں کو بلایا گیا، سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مٹھائیوں کا انتظام کیا گیا، حتیٰ کہ قائد صاحب کو بھی بلا لیا گیا جنہوں نے آ کر مجھے بسم اللہ پڑھائی تھی۔ سب لوگ خوشیوں کے ساتھ اکٹھے میری طرف متوجہ ہوئے، حتیٰ کہ گھر کی عورتیں جو پردے میں تھیں وہ بھی خوش ہو رہی تھیں کہ بچہ آج اللہ کا کلام شروع کر رہا ہے۔ چنانچہ قاری صاحب نے مجھے کہا کہ بچے پڑھو بسم اللہ۔ اب کہنے لگے مجھے ایسی چپ لگ گئی کہ میں نے کچھ بھی نہ پڑھا، بار بار قاری صاحب کہہ رہے تھے، حتیٰ کہ مجھے والد صاحب نے، دوسروں نے کہا، مگر ماحول کچھ ایسا تھا
کہ مجھے چپ لگ گئی، بول ہی نہیں سک رہے اور بولنے پر آمادہ بھی نہیں ہو رہے۔ بہت سمجھایا گیا، حتیٰ کہ 10-15 منٹ خوب منتیں کی گئیں، لالچیں دی گئیں، لیکن میں نہ بولا، چپ ہی لگ گئی تھی۔ حتیٰ کہ لوگ اٹھ کر جانے لگے کہ چلو جی اگر نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں۔ عورتوں کے دلوں کے اندر بھی اداسی آ گئی کہ بچے نے اس موقع پر نہیں پڑھا۔ والد کو غصہ آیا، والد نے مجھے ایک تھپڑ بھی لگا دیا۔ جب سب تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو تو پڑھ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے میں نے تھپڑ بھی کھا لیا، آنسو بھی بہا لیے، لیکن پڑھا نہیں۔ خیر کیا ہوا، میرے ایک قریبی عزیز رشتہ دار تھے جو بڑے ہی سمجھدار تھے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کیوں روتے ہو یار، کوئی بات نہیں، رو نہیں۔ اور مجھے اٹھانے کے بعد تھوڑا ادھر ادھر لے کر گئے، مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ باتیں کرنے کے بعد مجھے کہنے لگے ارے میاں تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ تم 2 لفظ پڑھ سکو، تمہیں لوگ بیوقوف کہیں، یہ تمہیں اچھا لگے گا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو بیوقوف نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اگر تمہیں لوگ گندا بچہ کہیں تو کیا اچھا لگے گا؟ میں نے کہا نہیں، میں گندا بچہ تو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ گندے بچے نہیں ہو تو پھر ان کو پڑھ کر سنا دو کہ تم بسم اللہ پڑھنا جانتے ہو۔ کہنے لگے جب انہوں نے مجھے اس طرح سے صحیح انداز میں ڈیل کیا تو میں نے اتنے زور سے بسم اللہ پڑھی کہ قائد صاحب تو کیا گھر میں بیٹھے ساری عورتوں نے بسم اللہ کی آواز سن لی۔ تو اب دیکھیے یہ تو بچہ ہے، لیکن اگر اس کو تھپڑ مارا تو چپ لگی ہوئی تھی اور پیار کے ساتھ اس کو ڈیل کیا تو اس کا تناؤ اس نے اتنا اونچا پڑھا کہ دیواروں کے پار بھی آوازیں جانے لگی۔ یہ بچے کی عام طور پر ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بچوں کو کوئی بات کہنی ہے، اس نے نہ کر دی، ماننے پر تیاری نہیں، غصہ مت کریں، اس کے ساتھ ضد میں نہ آئیں، آپ اس کا تھوڑا سا ماحول بدل دیں، بات بدل دیں، اور بات بدلنے کی تھوڑی دیر بعد آپ جب پھر وہی بات کہیں گے تو وہ فوراً کر لے گا۔ بچے کی اللہ نے میموری بہت چھوٹی سی بنائی ہے، اس شارٹ میموری کا فائدہ اٹھائیں اور اسے ڈیل کرنا بندے کو آنا چاہیے، اور یہ ہم بڑوں کا کام ہے۔ اسی طرح سے بچے کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں چھوٹا تھا، ایک دن امی ابو آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، بہت گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پر آئے گا اور پسینہ ہوگا اور بہت مشکل ہوگی۔ تو ساری باتیں سن کر میں ہنس پڑا۔ تو امی نے کہا بیٹے یہاں ہنس کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ امی جب اتنی زیادہ گرمی ہوگی تو میں گرمی سے بچنے کے لیے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ تو کہنے لگے، سارے گھر والے ہنسنے لگے کہ حشر کی گرمی کا تذکرہ، اور بچے کا حال دیکھو، کہہ رہا ہے کہ اس گرمی سے بچنے کے لیے میں اس دن کمرے میں چلا جاؤں گا۔ تو بچے کی اتنی ہی سوچ ہوتی ہے، اس کا اتنا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی تمنائیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے، انسان کی یہی چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی تمنائیں بھی چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، بس وہ ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، اس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بچپن کی عمر میں بس سارا دن مجھے ایک ہی بات کی فکر ہوتی تھی کہ شام کو ایک خوانچے والا آتا ہے جو ریڑھی والے پھرتے ہیں محلوں میں، وہ کبھی گنڈیریاں بیچتا تھا تو کبھی سموسے، کبھی کچھ، آج کل بھی ایسے ہوتا ہے، بچے اس کا انتظار کرتے ہیں، تو اس طرح کی چٹپٹی چیزیں بیچتا تھا۔ سارا دن بس اسی بات کی فکر ہوتی تھی کہ کب عصر کا وقت آئے گا اور وہ ریڑھی والا آئے گا، صدا لگائے گا اور میں امی سے پیسے لوں گا اور اسے جا کر چٹپٹی چیزیں لے کر کھاؤں گا۔ گویا اس وقت بچے کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بس چھوٹے ہی ہوتے ہیں اور چھوٹی باتوں پہ سوچتے ہیں، ان کی دنیا ہی چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ اسی معاملے میں سوچتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم لوگ بھی کھیلتے تھے تو کبھی وہ شیشے کی گولیاں ہوتی ہیں تو اکثر وہ کھیلتے تھے، تو کبھی ہار گئے کھیلتے کے دوران، وہ ایسے ہوتا ہے جو ہار جاتا ہے وہ اپنی گولیاں دوسرے بچے کو دے دیتا ہے، تو ہار جاتے تھے تو بڑا عجیب لگتا تھا، شاید پوری دنیا مجھ سے لٹ گئی ہے، میرا سارا خزانہ گیا۔
تو اس فکر میں ہی رات گزر جاتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا سوچے ہوتی تھی، کل میں ایسے کروں گا، میں اپنا خزانہ واپس لے کے آؤں گا۔ تو وہ کیا ساری رات وہ اپنی اسی چھوٹی بنیاد پر، چھوٹی سی بات پر وہ پتہ رہتا۔ تو ان بچوں کی جو ذہنیت ہے وہ کچھ اسی طرح سے ہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی ان کے سوچیں اور چھوٹے چھوٹے سے ان کے ٹارگٹس، تو اسی کے اوپر ہی ان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہیں بزرگ ہیں اکبر الہ آبادی، ان کا بھی ہے، بڑے شاعر گزرے ہیں اور بڑے تعلیم یافتہ تھے، اپنے وقت کے وہ جج تھے۔ چنانچہ ان کا بیٹا جب جوان ہوا تو انہوں نے اس کی شادی کی۔ اب ولیمے کی تقریب تھی، اسی ولیمے کی تقریب میں انہوں نے بڑے اچھے طبقے کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، سب پڑھے لکھے تھے، امیر تھے، معاشرے کے ذمہ دار لوگ، بڑے بڑے اس طرح کے جو لوگ تھے وہ ان کی تقریب میں آئے ہوئے تھے۔ وہ بیٹا بھی ماشاءاللہ خوب نوجوان تھا اور خوبصورت تھا، تو اس کی خوشی کی تقریب تھی۔ تو اسی خوشی کی تقریب میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں آج اپنے بیٹے کو ایک تحفہ دوں گا۔ انہوں نے تحفے کا ایک کاغذ اندر سے لپٹا ہوا نکالا، یعنی وہ گفٹ تھا، کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، ایک کاغذ میں لپٹا ہوا تھا۔ کہنے لگے سارا مجمع میں تو متوجہ ہو گیا، بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ کی تقریب ہے، باپ اتنا معزز آدمی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ولیمے کے اوپر ایک خاص تحفہ دے گا، تو لوگ سمجھے تھے کہ پتہ نہیں کیا سونے کا بنا ہوگا یا کوئی ڈائمنڈ کی چیز ہوگی یا کوئی قیمتی گھڑی ہوگی، کیا وہ چیز ہوگی، سب شش و پنج میں تھے کہ کیا چیز تھی ہوگی، دیکھنے لگے۔ کہنے لگے سب لوگ نے دلچسپی لی کہ آخر گفٹ پیک کے اندر چھپا ہوا کیا ہے۔ کہنے لگے والد صاحب نے مجھے کہا بیٹا اس گفٹ کو کھولو۔ اچھا، میں نے کھولنا شروع کیا تو ایک تہہ کھولی، پھر دوسری تہہ، تیسری تہہ کھولی اور کھولتا چلا گیا، اور لوگوں کا تجسس بھی بڑھ رہا تھا اور میرا بھی تجسس بڑھتا گیا کہ ابو نے آخر مجھے اس موقع پر کیا چیز دی ہے۔ کہنے لگے جب میں نے آخر تہہ کھولی اور کھول کر کے اندر سے نکالا تو ایک بچوں کا کھلونا، ایسا چھوٹا سا کھلونا وہ نکلا۔ جب وہ کھلونا نکلا تو سارا مجمع ہنسنے لگا۔ میں تھوڑا سا شرمندہ ہوا کہ میرے ولیمے کی تقریب ہے اور والد صاحب نے سب کے سامنے مجھے کیسے شرمندہ کر دیا، جگہ سائی ہو گئی۔ میں ذرا خاموش ہو گیا۔ خیر، لوگ ہنسے، مسکرائے، انجوائے کیا اور چلے گئے۔ چند دن کے بعد جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا، میری بات ہوئی تو میں نے کہا ابو آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ تو والد صاحب نے پوچھا کیوں بیٹا؟ تو اس لیے کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے مجمع کے سامنے مذاق بنا دیا، سب مجھ پر ہنس رہے تھے اور کہ مجھے آپ نے اس تقریب کی خوشی میں چھوٹا سا ایک کھلونا دیا۔ تو اس وقت والد نے بات سمجھائی کہ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک میسیج دینا چاہتا تھا، ایک پیغام سمجھانا چاہتا تھا۔ بچپن میں ایک مرتبہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور تم نے اس کھلونے کا مجھ سے مطالبہ کیا تھا جو میں خرید نہ سکا، تو آپ اتنا روئے، اتنا خفا ہوئے کہ ایک ہفتے تک مجھ سے بات ہی نہیں کی کہ کھلونا کیوں نہیں لے کے دیا۔ اس کھلونے کی آپ کو اتنی شدت تھی اور چاہت تھی کہ اپنے والد سے ایک ہفتے تک کلام نہیں کیا۔ میں نے یہ سوچا کہ آج اس شادی کی خوشی کی تقریب میں یہ کھلونا آپ کو لے کر دوں اور آپ کو یہ سمجھاؤں، دیکھو بیٹے، بچپن میں اس کھلونے کو لینا یہ آپ کی آرزو تھی، آپ کی تمنا تھی، لیکن جب آپ جوانی میں پہنچے اور بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے آپ کی تمناؤں کو پیش کیا، وہ بچپن والی تمناؤں کو پیش کیا، تو آپ کو خود بھی شرمندگی ہوئی کہ کیا اس چیز کے پیچھے میں نے اپنے والد صاحب سے منہ موڑ لیا تھا۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ بیٹے، بچپن کی تمنائیں اگر بندے کے سامنے جوانی میں کھولی جائیں تو بھرے مجمع میں بندے کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تم جوانی میں اپنی کوئی ایسی آرزو اور تمنا مت بنانا کہ کل قیامت کے مجمع میں اگر اسے کھول دیا جائے، ہائے ہائے، تو تمہیں وہاں جا کر شرمندگی ہو۔ تو دیکھیے، جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ماں باپ ہوتے ہیں، سویلائز ماں باپ ہوتے ہیں، وہ بچوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اچھی تعلیم دیتے ہیں اور بالآخر ان بچوں کا اچھا انسان بننا بھی تو لازم ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہماری ذمہ دارانہ طرز ہے، والدین کا یہ ذمہ دارانہ طرز ہے
بچوں کو اسی انداز سے ہم سکھائیں، پڑھائیں، بڑھائیں اور ان کو سمجھائیں۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے لازم ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں سے دوستی کریں۔ دوستی کے ماحول میں اگر باپ بچے کو سمجھائے گا تو بچہ بہت جلدی اس کو سمجھ لے گا۔ بچپن میں بچے کا ذہن بہت کچا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس بات پر بہت زیادہ توجہ دیں کہ وہ کن کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس لیے کہ دوست سے وہ اتنا کچھ سیکھتا ہے کہ جتنا ماں باپ سے نہیں سیکھتا۔ اور اگر ماں باپ ہی دوست بن جائیں تو بس پھر اس کو باہر سے سیکھنے کو نہیں ملے گا، اس سے اپنے ماں باپ سے ملے گا سیکھنے۔ ویسے بھی ماں باپ جو ہیں وہ تو ہوتے ہی بچوں کے آئیڈیل ہیں۔ ہاں، بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ ہم سب بڑوں کو سیکھنی ہے تاکہ اچھے طریقے سے اچھے بچے بنائیں اور ان کی تربیت کریں، با اخلاق، با سعادت مسلمان بنیں، اچھے پاکستانی بنیں اور اچھا انسان بنے، پوری دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے ہم ویڈیوز انشاءاللہ بناتے رہیں گے، آگے بھی چلتے رہیں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ جتنی دور تک بات جائے گی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور جتنا فائدہ ہوگا امت کے اندر اچھے انسان پیدا ہوتے رہیں گے، تربیت یافتہ لوگ پیدا ہوں گے، اس میں یقیناً اجر کے اعتبار سے آپ کا بھی برابر کا حصہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔